والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ چکا ہے اور وہ عظیم اور مبارک دن شروع ہو چکے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین دن، وہ عظیم دن شروع ہو چکے ہیں۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ان میں کثرت سے اذکار، تلاوت، نوافل وغیرہ، اور اسی طرح عمل صالح میں روزہ بھی ایک عمل صالح ہے، تو وہ بھی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو آج جو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کثرت کے ساتھ یہ سوال آ رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ وہ ہم کب رکھیں؟ اپنے ملکوں کے حساب سے رکھنا ہے یا سعودی عرب کے حساب سے رکھنا ہے؟ یاد رکھیے، حدیث میں جامع بلکہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، سئل عن یوم صوم عرفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے اس کی فضیلت بتائی کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ 2 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یوم عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ کا دن کا روزہ ہے، جب حجاج کرام میدان عرفات میں ہوں تب دوسرے ممالک والے بھی اسی دن روزہ رکھیں، جبکہ یوم عرفہ سعودی عرب کے اندر اس دن ہوتا ہے جب 9 تاریخ ہو، جب 9 ذی الحج ہو تو اسی دن یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اپنے ملکوں میں بھی سعودی عرب کے حساب سے رکھیں، تو پھر کیا بقیہ معاملات ہم سعودی عرب کے حساب سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم نے مان لیا کہ اس دن رکھیں تو 2-3 نقطے ہیں وہ سمجھیں، وہ حل نہیں ہوتے اگر ہم سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے، پہلا مسئلہ یا اشکال یہ ہے کہ جب حاجی عرفات میں ہوتا ہے، سعودی عرب میں یوم عرفہ کا سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہمارے ملکوں میں اس وقت جو ہے وہ اس وقت اپنے ملکوں میں اس وقت جو ہے وہ چاند نظر آ چکا ہوتا ہے، دن نظر آ چکا ہوتا ہے، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں جن کے اندر انسان جو ہے سویا ہوا ہوتا ہے، وہاں رات ہوتی ہے۔ بعض ممالک میں فرق جو ہے وہ 10 گھنٹے کا، بعضوں میں 6 گھنٹے کا فرق ہے۔ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں 10 ذی الحج ہوتی ہے اور یہاں سعودی عرب میں اس دن 9 ذی الحج ہوتی ہے، تو وہ ان کے لیے کیا حکم ہوگا جن کے ہاں چاند ایک دن پہلے آ چکا ہے، اور ان کے لیے کیا حکم ہوگا جن کے ہاں آدھا دن اور آدھی رات ہے جب حاجی عرفات میں ہے، وہ پھر کون سا دن شمار کریں گے، پہلے والا یا بعد والا؟ اسی طرح یہ دوسرا اشکال بھی آتا ہے اور دوسرا نقطہ بھی ہے کہ آج ہمیں پتہ چل گیا واٹس ایپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کہ چاند نظر آ گیا ہے، حاجی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ آج سے 50 سال 100 سال پہلے تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ سعودی عرب میں چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا، اور کوئی عرفہ میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، تو وہ لوگ بھی تو سارے 9 کے حساب سے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے جب ہم یوم النحر یعنی قربانی کا دن، یوم النحر جو ہے اپنے ملک کا لیتے ہیں، اپنے ملک کا، یعنی یوم النحر 10 ذی الحج وہ اپنے ملک کا، تو پھر یوم عرفہ جب حاجی عرفات میں ہوتا ہے سعودی عرب میں 9 تاریخ ہوتی ہے، تو پھر 9 تاریخ اپنی ہم کیوں نہیں لیتے؟ 10 ہم اپنے لیتے ہیں، قربانی اپنے تاریخ سے کرتے ہیں، وہ قربانی والا دن یوم النحر ہم سعودی عرب کا نہیں لیتے، یوم النحر ہم اپنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح 9 ذی الحج جو ہے وہ بھی اپنا ہی ہوگا، اپنے ملک کے حساب سے ہی روزے رکھنے ہیں۔ ہاں، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ یہاں کے حساب سے رکھیں گے، جو اپنے ممالک میں رہتے ہیں ان کے ملک میں جب 9 تاریخ ہوگی تب رکھیں گے، جب ان کے ہاں 10 ذی الحج ہوگی وہ تب عید کریں گے، جب ان کے ہاں 9 ہوگی تب۔ پھر اس مسئلے کو بالکل ہی اگر ختم کرنا ہے تو پھر آپ یکم سے لے کر 9 دن تک، 9 تاریخ تک یہ پورے 9 روزے ہی بنا رکھ لے، کیونکہ نفل روزہ ہے۔ جو ایک نفل روزہ رکھ لے، من صام فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نفل روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے
بعد اللہ بذالک وجہ من النار 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے سفر جتنا دور کر دیتے ہیں۔ تو جب نفل رکھنے ہیں تو پھر بندہ 9 پورے ہی رکھ لے، اسی میں سعودیہ کا بھی 9 آ جائے گا، اپنے ملکوں کا بھی 9 آ جائے گا۔ ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ اپنے ملک کی رویت کے حساب سے، اپنے ملک کے چاند کے حساب سے، جہاں پہلا دن مانتے ہیں، جہاں یوم النہر اپنے ملک کے حساب سے مانتے ہیں، 10 ذی الحج اپنا عید اپنے ملک سے کے چاند کے حساب سے، تو پھر 9 تاریخ بھی اپنے ملک کے حساب سے اسی دن ہی روزہ رکھے۔ ورنہ اس سوال کا جواب چاہیے، جہاں ایک دن پہلے 10 ہو چکی ہوتی ہے اور حاجی دوسرے دن عرفات میں جاتے ہیں، جہاں آدھا دن، جن ملکوں میں آدھا دن اور آدھی رات ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اور اسی طرح جب حاجی عرفات میں ہے بعض ملکوں میں رات ہوتی ہے تو ان کا کیا بارے میں کیا حکم ہوگا، اور پہلے جو 100 سال سے میڈیا اور اس الیکٹرانک چیزوں کے آنے سے پہلے جو لوگ جنہوں نے 9 ذی الحج کے روزے رکھے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہوگا۔ یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، لہذا ہماری ذاتی رائے یہی ہے۔ اس میں اختلاف ضرور ہے، کچھ علماء کا دوسرا موقف بھی ہے، لیکن ہمیں جو صحیح بات سمجھ آئی وہ آپ تک پہنچا دی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اذکار، تلاوت اور نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، اور اللہ ہمیں 9 ذی الحج کے روزے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔